دور بہت زیادہ نازک چل رہا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے اچھے سے اس کو دیکھ لو کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں، کہیں اس کے ساتھ میں ہم اچھا سلوک کریں تو یہ کہیں ہمیں اور نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کہیں یہ ہمارے دنیا اور آخرت خراب تو نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، دیکھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ اس کی مدد کی جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مان لیا آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں جنگل سے گزر رہے ہیں، بیچ جنگل میں آپ کو کسی نے گاڑی پر آپ سوار ہیں، آپ کو کسی نے ہاتھ دیا، آپ تنہا ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، آپ کو کسی نے ہاتھ دیا، آپ نے گاڑی روک لی، اس کو بٹھا لیا اور وہ اس نے پیچھے سے ریوالور لگایا اور کہا جو کچھ ہے نکال دو، تو یہ کیسا سلوک رہا؟ آپ کو پتہ ہے یہ جنگل ہے، یہاں سنسان جگہ ہے، کوئی نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ کیوں روک رہے ہو گاڑی؟ آپ کو روکنی نہیں ہے۔ تو کہیں کہیں آپ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو لیکن وہ اور نقصان دے جاتا ہے، اس لیے بہت اچھے سے دیکھ کر سلوک کرنا چاہیے۔ ایک بکری تھی، وہ جنگل میں رہتی تھی، پانی پینے کے لیے جاتی تھی، اب جب پانی پینے کے لیے گئی تو وہاں شیر تھا، شیر نے اپنا شکار سمجھا اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا پکڑنے کے لیے۔ شیر جب اس کے پیچھے بھاگا، بکری بھاگنی شروع کر دی، بھاگتی رہی، وہ شیر کی گفا میں ہی جا کے گھس گئی۔ وہاں پہ شیرنی موجود نہیں تھی، اس کے بچے تھے، بچوں نے سوچا ماں آ گئی ہماری، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جب شیر باہر سے اس کے پیچھے بھاگتا آیا اور جب دیکھا اس نے کہ میرے بچے تو اس کا دودھ پی رہے ہیں، اس نے وہ کینسل کر دیا، اس کو کھانا، اس کو پکڑنا، اس کو شکار کرنا، اور اس نے کہا بکری سے کہ آج تو نے ایسا کام کیا ہے کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ تو نے میرے بچوں کو دودھ پلایا ہے کہ تجھے جنگل کا کوئی بھی جانور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں جنگل کا راجا ہوں، میں حکم دوں گا ہاتھی کو کہ وہ تجھے کہیں بھی تجھے جانا ہے، پانی پینے جانا ہے، کہیں دور جانا ہے، وہ تجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے کر جائے گا، یعنی وہ تجھے تیری سواری رہے گا۔ بکری کے مزے آ گئے، بکری جہاں کہیں بھی جاتی ہاتھی کی سواری اس کو ملتی۔ اب ایک دن وہ ہاتھی کی سواری کر رہی تھی، جا رہی تھی کہیں، راستے میں بگلا ملا، ایک بگلے نے دیکھا، ارے بکری اور ہاتھی کی سواری، معلوم کروں کیا بات ہے، ایسا کیا ہوا کہ اس کو ہاتھی کی سواری ملی۔ اس نے معلوم کیا کہ بکری تو نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تجھے ہاتھی کی سواری مل رہی ہے، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی کہ میں نے ایک اچھا سلوک کیا تھا، میں نے شیر کے بچوں کو دودھ پلایا تھا، اس کے بدل میں مجھے یہ انعام ملا ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو مجھے یہ ہاتھی لے کر جاتا ہے اور مجھے کوئی بھی جنگل کا جانور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بگلے میاں کو بڑا تعجب ہوا اور بڑا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میں بھی کسی کے ساتھ سلوک کروں گا تاکہ مجھے بھی کوئی انعام ملے، کوئی ایسی سواری مل جائے یا کچھ اور انعام مل جائے۔ وہ اس میں لگا رہا اور بہت دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک چوہا ٹھنڈ کے مارے بے ہوش ہے، بس ہلکی ہلکی جان ہے، وہ ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یار اس کی جان بچائی جائے، یہ سلوک رہے گا، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ آیا بگلا اور اس نے اپنے پروں میں اس کو لے لیا، اس کو گرماہٹ دینے کے لیے اپنے پروں میں اس نے لے لیا۔ اب جب چوہے کے اندر تھوڑی گرماہٹ آئی تو اس نے دھیرے دھیرے اس کے پر کترنے شروع کر دیے، سارے پر کتر ڈالے۔ اب بگلے میاں تو جو اپنی سواری تھی، جو اپنا آپ اڑتا تھا ادھر ادھر، وہ بھی ختم ہو گیا اس کا۔ اب ہاتھی کی سواری جو کر رہی تھی بکری، وہ پھر ادھر سے گزری، بگلے میاں نیچے نیچے کود رہے ہیں، اڑا بھی نہیں جاتا۔ دیکھا، اس نے پوچھا بکری نے، ارے بگلے میاں آپ کو کیا ہوا؟ تو بگلے میاں نے کہا کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ میں سلوک کیا تھا کہ میں نے بھی سلوک کرنے کی کوشش کی تھی، میں تو اپنی سواری سے بھی گیا۔ تو بکری نے پوچھا کہ تم نے کیسا سلوک کیا تھا؟ کہ ایسے ایسے ایک چوہا تھا، میں نے وہ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا تھا، میں نے اس کو جو ہے گرماہٹ پہنچائی، اس نے تو میرے ہی پر کتر دیے۔ تو بکری نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بگلے میاں سلوک بھی تو کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ چوہے کے ساتھ؟ ارے سلوک کرنا ہے تو شیر کے ساتھ کرو، چوہے کے ساتھ کیا سلوک کرنا؟ تو میرے بھائیوں، جب کسی کے ساتھ میں سلوک کرو تو پہلے اس کو دیکھ لو کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں، کہیں ایک تمہارا دنیا میں یا آخرت میں نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔